نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرو کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کو جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ بھی پٹی کے ہی بارے میں ہے۔ عضو تناسل پر طلاء سے پہلے جو پٹی کی جاتی ہے وہ دوسرا نسخہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ مختلف امراض کے لحاظ سے، مختلف مزاج کے لحاظ سے یہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں اور اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ طلاء سے پہلے اگر پٹی کی جائے تو طلاء کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کچھ چند پٹیاں بنانے کی ترکیب بتاؤں گا اور وہ استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ ان کو بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی جو پٹی ہے یہ جو نامرد آدمی بھی ہو صرف 3 دن استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ جو پٹی ہے مرد بنا دے گی۔ اس کا کیا کرنا کیا ہے کہ ایک گنا سفید کپڑا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ اس میں پانی بھی ڈال دے فوراً ہی گر جاتا ہے، اور ایک کپڑا ذرا بھارا ہوتا ہے، بھاری کپڑا ہوتا ہے، جس کو یعنی کہ جو کپڑا بناتے ہیں ان کو وہ پک کہتے ہیں، کہ جس میں زیادہ پک چلے ہوں، جس میں یعنی کہ 1 انچ میں کئی ہوتا ہے کہ 100 پک چلتے ہیں، 200 چلتے ہیں، 400 چلتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہوں، یعنی کہ وہ گنا کپڑا ہو، وہ آپ نے لینا ہے 1 گز۔ 1 گز لے لیں، مربع سکوئر، یعنی کہ گز ہی اس کا عرض ہو اور گز ہی اس کا جو ہے طول ہو، وہ آپ لے لیں۔ اور آپ نے اس کو ہلدی 1 پاؤ لینی ہے، آپ نے اس کو بریک پیس کر جو کپڑا لینا ہے اس کو 7 مرتبہ اس کو تر کرنا ہے۔ 1 مرتبہ تر کر کے اس کو خشک کر کے دوبارہ اس کو تر کرنا ہے، یعنی کہ 1 پاؤ ہلدی کا پانی لینا ہے آپ نے، تازہ ہلدی۔ اس میں جس طرح کے ادرک کا پانی نکالا جاتا ہے، جوس نکالا جاتا ہے اس کا، وہ آپ نکال لیں اور 1 گز کپڑے کو اس میں ڈبو دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو نچوڑنا نہیں ہے، خشک کرنا ہے سائے میں۔ دوبارہ پھر پانی لینا ہے، جب کو کپڑا خشک ہو جائے پھر اس کو ڈبونا ہے، پھر اسی طرح خشک کرنا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے اس کو تر کرنا ہے اور پھر خشک کرنا ہے۔ اور ہر مرتبہ جو ہے وہ سایہ میں ہی خشک کرنا ہے، دھوپ میں نہیں، کہ تمام ہلدی اس میں جذب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی آگ کے دودھ میں اس کو تر کرنا ہے اور خشک کرنا ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ اس کو تر کر کے خشک کر لیں، دوبارہ تر کر کے خشک کر لیں، اسی طرح 7 مرتبہ خشک کرنا ہے اور 7 مرتبہ اس کو تر کرنا ہے، یعنی کہ یہ آگ کا دودھ ہے، جس کو یعنی کہ شیریں مدار بھی کہتے ہیں۔ مدار بھی اس کا دودھ نام ہے، آگ بھی نام ہے اور آخ بھی نام ہے۔ یہ جو عام سڑکوں پہ مل جاتا ہے آگ، اس کا دودھ آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھور کا دودھ لینا ہے۔ تھور آپ لے لیں، ڈنڈا تھور لے لیں، اس سے آپ نے بھی پانی نکالنا ہے، وہ بھی دودھ کی شکل کا ہوگا۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ تر اور خشک کرنا ہے سائے میں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، ہلدی، آگ کا دودھ اور تھور کا دودھ۔ اس کے بعد آپ نے سنبل کا دودھ لینا ہے۔ سنبل بھی ایک پودا ہوتا ہے، اس کا بھی آپ نے پانی نکال لیں، اس کو دودھ بھی کہا جاتا ہے طب میں اور پانی بھی کہا جاتا ہے، یا جوس بھی اس کا نکال لیں۔ اسی طرح اس کو بھی 7 مرتبہ آپ نے تر کرنا ہے اور 7 مرتبہ اس کو خشک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنا عضو تناسل پر لپیٹ آ جائے اس کپڑے میں سے اتنا کپڑا آپ نے کاٹ لینا ہے اور حسب ضرورت دیسی گھی میں ڈال دیں
اور اس کو اتنا وہ پکائیں، اس کو اتنا پکائیں کہ جلے نہ، اور نہ ہی وہ کچا رہے، یعنی کہ اس کو گھی میں ہی پکانا ہے تاکہ وہ سرخ ہو جائے، اس طرح کہ نہ تو وہ خام رہے اور نہ ہی جل جائے۔ اگر داغدار ہو جائے گا تو خراب ہو جائے گا، اگر اس کو فرض کرے نشان پڑ جائے تو سمجھ لو کہ وہ کپڑا استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، اور خام رہتا ہے تو ناقص ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس وہ اس قدر یعنی کہ اس کو پکائیں، پکا کر اس کو آپ نے عضو تناسل پر لپیٹ دینا ہے، یعنی کہ ایک چکر سے زیادہ نہیں۔ جب کھجلی محسوس ہو یا خارش محسوس ہو تو اس کو اتار دیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر رہنے دیں گے تو پھر وہ اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، یعنی کہ ان دنوں میں ہم بستری سے پرہیز کریں، جماعت سے پرہیز کریں، اور دوسری دفعہ پھر اسی طرح وہ کپڑا گھی میں تیار کر کے استعمال کریں، باندھیں۔ ایک یعنی کہ جب کھجلی معلوم ہو تو اس کو اتار دیں، یہ میں بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ دیر نہیں رہنے دینا۔ اسی طرح آپ نے 7 روز تک استعمال کرنا ہے، اور ہر روز نئی پٹی استعمال کرنی ہے۔ وہ اس کپڑے میں سے جو پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے، چاروں چیزوں میں تر خشک کیا ہوا کپڑا، تو وہ کپڑا جو ہے اس میں سے اتنا اور لے لیں دوسرے دن، اسی طرح آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کا چویا لے لیں، چویا کس کو کہتے ہیں کہ وہ کپڑا کو آپ جو گھی میں بنا ہے اس کو آپ آگ لگائیں اور نیچے اس کے کوئی کولی یا برتن وغیرہ رکھ دیں، تو اس میں سے جو تیل نکلے گا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ پٹی ہی استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے 7 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی تلا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی تیسری پٹی کے بعد ہی آپ کو محسوس ہونا ہو جائے گا کہ جو نامرد آدمی ہے جن کا بالکل انتشار نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ 3 پٹیوں کے بعد بالکل کامل انتشار اس کو پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پوری 7 پٹیاں کرنی ہیں اور پوری زندگی اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی دوسری ترکیب جو میں نے آپ کو پٹی کی بتائی ہے، تو اس کو آزمائیں، استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کے فائدہ حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے چویا لینا ہے تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پٹی جو کہ گھی میں آپ نے بنی ہوئی ہے اس کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد اس کو یہ ذرا زیادہ لینی ہے، وہ جو گاز کپڑا ہے نا، پھر اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کو گھی میں بھوننا پڑے گا، اس کو پھر آپ ایک کارنر پر آگ لگا دیں اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ کپڑا رکھ دیں، ایک برتن رکھ دیں، اور جو تیل آگ لگنے سے اس میں گرے گا وہ بہت ہی کارآمد ہے، اور اس کے فوائد تو اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، ورنہ پٹی استعمال کریں، اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوں گے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔